السلام علیکم۔ آج میں تھوڑا بات کرنا چاہ رہی ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں، کیونکہ آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں، کل ہی کی یہ خبر ہے غالباً کہ بی جے پی کے ایک ایم پی اے ہیں ٹی راجا سنگھ کے نام سے، جنہوں نے ہمارے نبی جو ہیں پروفٹ کے بارے میں ایک بہت بری ویڈیو ریلیز کی، یعنی کہ بہت بری باتیں اس میں کی ان کے بارے میں۔ اس سے پہلے 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ بی جے پی کی ایک اور ایم پی اے جو تھیں نوپر شرما، انہوں نے بھی ہمارے نبی کے بارے میں بلاسفمی کی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمان، ان کا بہت دل آزاری ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کی مسلمان کے لیے تو سب سے جو قیمتی اثاثہ بھی ہیں ہمارے نبی، سب سے زیادہ محبوب ہستی جو ہے، وہ قابل احترام ہستی جو ہے وہ ہمارے نبی، اور نبی تو آپ کو پتہ ہے اس کی کسی بھی مذہب میں کتنی بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ تو ان جو سیاسی لیڈران ہیں جن کا ظاہر ہے کہ بہت پاور ہے ہندوستان کے اندر، سب کنٹرول ہے، اگر یہی لوگ بجائے اس کے کہ کیونکہ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں، ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ آپ کے محافظ ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے تمام حقوق کے، تمام آپ کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوتے۔ تو اگر جو ہندوستان میں مسلمان ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں 22 کروڑ مسلمان ہیں تو ہندوستان کے اندر بھی 20 کروڑ مسلمانوں سے زیادہ ہی ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں مطلب ان سب لوگوں کے لیے اپنے حقوق کی آواز اٹھانا مشکل ہے، لیکن جب آپ اور یہ مطلب ان کو بہت دبا کے رکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ ڈائریکٹلی ان کے مذہب پہ اور ان کے نبی کے اوپر، ہمارے نبی پہ اگر اٹیک کرو گے اور ایسی بلاسفمی کرو گے تو کیا ہوگا کہ مجبور ہو جائیں گے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ جو بھی ان کے پاس ہے سڑکوں پہ وہ نکلیں اور پروٹیسٹ کریں۔ اور یہی ہوا، نوپر شرما نے بھی جب بیان دیا نبی پاک کے خلاف، تب بھی سڑکوں پہ پورے ہندوستان میں لوگ نکل آئے مسلمان۔ اور اسی طرح یہ جو ٹی راجا سنگھ ہے، اس کے بیان کے بعد بھی پورے ہندوستان میں جو ہے نا وہ پروٹیسٹ اور ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی ہے۔ اور بی جے پی کے جو پارٹی ہے، ایز اے پارٹی تو انہوں نے ان دونوں کو ڈس اون کیا ہے، لیکن اگر آپ بی جے پی کی جو ہسٹری دیکھیں اور ان کا جو آئیڈیالوجی دیکھیں، کیونکہ وہ آر ایس ایس کی ایک مطلب ونگ ہے، پولیٹیکل ونگ ہے ایکچولی۔ اور آر ایس ایس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت پرانی تنظیم ہے، 1925 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور جو اس کے مین لیڈرز تھے شروع سے ہی انہوں نے یہی آئیڈیالوجی کا پرچار کیا کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا دیس ہے اور یہاں پر صرف ہندو ہی رہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی اور فارنرز یہاں پر آ کر سیٹل ہوتے ہیں، باقی تمام لوگوں کو انہوں نے فارنرز کلیم کر دیا جو صدیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی فارنر یہاں پر آ کر سیٹل ہوئے ہیں آج یا 200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا whatever، تو ان سب کو ہندو جو کلچر ہے، ہندو جو لینگویج ہے، یا ہندو whatever ان کے جو ایک ریلیجس فریم ورک ہے، بیکاز اٹس ناٹ اے ریلیجن، ہندوازم کو ڈیفائن نہیں کرتے لوگ ایز اے ریلیجن۔ یہ ایک مطلب ایک بڑا ویگ سی ایک مطلب تھنکنگ لائک فریم ورک ہے۔ تو لیکن آر ایس ایس کا یہ مطلب ضد ہے کہ جتنے بھی لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو ہندو کلچر یا وٹ ایور ہندوازم از، اس کے اندر ضم ہونا پڑے گا، اور اگر وہ اس میں ضم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ بہت نچلے درجے پہ آ کر کے ایک محکوم اور غلام بن کر ہمارے رہیں گے۔ تو اسی سلسلے میں یہ ہوا کہ بی جے پی جو آر ایس ایس کی پولیٹیکل ونگ ہے، ان کو بہت کم ہی انڈین جو پالیٹکس میں جو ہے نا وہ ووٹ ملے، یا آپ کہہ لیں کہ اقتدار ملا۔ 1-2 دفعہ ہی ان کو، زیادہ تر تو کانگریس پارٹی کو ہی اقتدار ملا۔ تو لیکن بی جے پی جو ہے پچھلی ٹرم بھی ان کی تھی، اور یہ بھی دونوں مودی کے انڈر یہ
ٹرمز چل رہی ہیں بی جے پی کی. اور مودی کی جو آپ کو پتہ ہے نا ہسٹری کیا ہے کہ جب وہ پی ایم الیکٹ ہونے سے پہلے گجرات میں چیف منسٹر ہوتے تھے, اس وقت انہوں نے گجرات میں ایک میسیکر کروایا تھا مسلمانوں کے خلاف. بیکاز ہوا یہ تھا کہ ایک ٹرین جس میں ہندو یا یاتری یا جو بھی ریلیجس لوگ تھے وہ سفر کر رہے تھے, اور وہ ٹرین میں آگ لگ گئی تھی, اور اس میں تقریباً 50-60 یا 70 جو ہیں وہ والے ہندو جو ہیں وہ مطلب ہلاک ہو گئے تھے. اور مودی نے اس کا الزام, اور یہ جو ان کی گورنمنٹ نے گجرات کی گورنمنٹ نے اس کا الزام لگایا کہ یہ مسلمانوں نے کروایا, اور انہوں نے ایک رائٹر ٹیمز نکالیں اور جو چھریوں اور لاٹھیوں اور نیزوں سے لیس تھیں, اور انہوں نے مسلمانوں کے گھروں پہ حملے کیے اور آگ لگائی, عورتوں کو ریپ کیا, اور لوگوں کو بے دریغ یعنی انہوں نے بچر کیا یعنی قتل کیا. آلموسٹ 2000 سے پلس لوگوں کو مارا گیا, اور بہت زیادہ تر تعداد میں گھروں کو جلا دیا گیا, اور مسلمان جو فیملیز تھیں ان کو بھاگ کر کے مطلب ادھر ادھر نکلنا پڑا. تو اسی وجہ سے مودی کو بچر آف گجرات کے نام سے جانا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس نے مودی کو اسی میسیکر اور جینوسائڈ کی وجہ سے یو ایس کا پاسپورٹ ہی مطلب اس کا بین کر دیا تھا. ہی کوڈنٹ ٹریول ٹو یو ایس بیکاز آف دس. لیکن جب وہ اقتدار میں آیا تو پھر اس کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ کیا گیا, اس کو اوپن کیا گیا. تو لائک مودی کے آنے کے بعد اس نے مسلمانوں کے پیٹھ میں کیسے چھرے گھونپے, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آتے ساتھ اس نے کشمیریوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے لائک سرویلنس اور جو سختی ہے اور وہ سب کچھ بہت ڈبل ٹرپل کر دیا. اور اس کے علاوہ اس نے گھر واپسی اسکیم چلائی جس میں اس نے مسلمان, کرسچینس اور ادھر مطلب جو بھی اور ریلیجنس ہیں ان سب کو بولا کہ تم لوگ بھٹک گئے ہو اور اب تم لوگوں کو واپس اپنے اوریجنل ریلیجن میں آ جانا چاہیے, جس کو اس نے گھر واپسی کہا. تو اس سے بھی لوگ بہت انفیریٹ بھی ہوئے, غصے بھی ہوئے اور ڈرے بھی کہ یہ ہمیں کس اس میں ڈالا جا رہا ہے. اور ہماری پاپولیشنز لائک مسلمان ایز اے ہول انہیں کہ بھئی ہم میں سے کوئی جو مجبور ہیں یا غریب ہیں یا دیہاتوں میں ان کو مجبور کیا جائے گا اور لالچ دی جائے گی, اور کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان پاپولیشن کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے بعد یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جب مودی کا سیکنڈ ٹرم آیا تو اس نے کشمیر کی اندر 370 آرٹیکل اور 335 آرٹیکل کو بھی ریووک کروا دیا, جس کی وجہ سے مزید مطلب کشمیر میں بہت زیادہ ٹینشن, انٹرنیٹ بلاکیج اور بہت زیادہ سرچ اور کوآرڈینیٹ آپریشنز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور بہت ان کے اوپر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. تو اب جب کہ یہ ایسا ہے اور مودی اور آر ایس ایس کی گورنمنٹ انڈیا کے اندر ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو پاپولیشن ہے ہندوستان کے اندر وہ پہلے ہی ڈری ہوئی ہے, سہمی ہوئی ہے, اور لائک وہ اپنے حقوق نہیں سمجھتے کہ وہ آزادانہ اور نارمل قسم کی لائف گزار سکتے ہیں. جس طرح آپ نے یہ بھی نیوز پہ بہت زیادہ سنی ہوگی کہ کاؤ ویجیلنٹزم بہت بڑھ گیا. کسی بھی وقت مسلمان کوئی سڑک پہ جا رہا ہے اس کو یہ پکڑ لیں گے ہندو موب کی طرح 4-8 لوگ, اور اس کو بیٹ کریں گے سوٹیوں سے یا جس طرح بھی ویپن سے, اور اس کو کہیں گے کہ تم نے ہماری گائے کو مطلب ذبح کر لیا یا تم لوگ نے گوشت کھایا گائے کا یا کچھ بھی. تو اس کو کاؤ ویجیلنٹزم کہتے ہیں. تو یہ بھی بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے انڈیا کے اندر. تو اس سب ماحول اور اتنا ریپریسو ماحول کے اندر آپ کے جو ایم پی ایز ہیں وہ آپ کے ڈائریکٹلی ریلیجس جو آپ کا پروفٹ ہے, جو سب سے آپ کا جو یعنی کہ کی پرسن ہے جو آپ کے ریلیجن کا, جو آپ کے مطلب دل اور جان سے آپ کے قریب ہے, اس کے بارے میں گندی باتیں کرنا, فضول میں کرنا. لائک انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مسلمانوں کے کسی مولوی نے یا کسی مسلمان کسی آرٹسٹ نے یا مطلب ہمارے رام اور سیتا وغیرہ کسی کے بارے میں کوئی مذاق کی ہے. لیکن آپ یہ سوچو کہ ایک اگر مولوی نے یا ایک چھوٹے سے کمیڈین نے کچھ پرووک کیا تو ٹھیک ہے, اگر اس نے کوئی بری بات کی ہے تو آپ اس کے خلاف پرچہ کرو, اس کو لے کر آؤ کورٹ میں, اس کو سزا دو. لیکن
آپ ڈائریکٹلی ایک پورے نیشن، ایک پورے مطلب ایک پوری مسلم جو قوم ہے ہندوستان کے اندر جو رہتی ہے، اس کو آپ مطلب اس طرح سے اس سے بدلہ لے رہے ہو. تو یہ تو مطلب ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک، ٹوٹلی ان ایتھیکل، ٹوٹلی ان امورل پریکٹس ہے جو کہ انہوں نے کی ہے. لائک ود پاور کمس رسپانسبلٹی. اگر آپ پاور میں ہو تو آپ بہت زیادہ، آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا پڑے گا، بہت زیادہ آپ کے اندر ٹالرنس ہونی پڑے گی، اور آپ کو لوگوں کو سیکیورٹی کا احساس دلانا پڑے گا. لیکن اس کے برعکس جو آپ دیکھ رہے ہو کہ مودی گورنمنٹ اور ان کے جو اہلکار ہیں وہ کس قسم کی پرووکیشنز کر رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ جو لوگ پاکستان میں بھی کہتے ہیں، ایک طبقہ ہے ہمارا لبرل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ ہی رہتے تو بہت اچھے رہتے. تو آئی تھنک یہ کہ نورپور شرما اور ٹی راجا سنگھ کے یہ جو حرکتیں ہیں اور فنیٹک ایکسٹریمزم جس کو میں کہتی ہوں، اور ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک اور مطلب غیر سنجیدہ ان کی جو یہ حرکتیں ہیں، ان سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے نا وہ سچ تھی، وہ درست تھی، اور مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو الگ قومیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور قائد اعظم نے بھی، قائد اعظم کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت وہ لبرل تھے، وہ تو سیکولر تھے. بھائی رائٹ فلی سو کہ ہی واز لائک ویری اوپن مائنڈیڈ ان دا بگیننگ جب وہ کانگریس کے ممبر تھے، اینڈ ہی تھاٹ کہ یار ہم نے آزادی لینی ہے برٹش سے جو کہ ہمارے آکیوپائرز ہیں، اور ہم سب کانٹیننٹ ہندو اور مسلم کو اکٹھے اس کے بعد رہنا ہے. بٹ وین دیر واز دس فرسٹ الیکشن 1937 جو کہ برٹش نے کروایا تھا، پروونشل الیکشنز، اس میں ان کو پتہ چل گیا اور تمام مسلمان پاپولیشن کو پتہ چل گیا کہ ہندو کیونکہ میجورٹی میں ہے اور کیونکہ وہ زیادہ ووٹ لیں گے، چاہے 1% بھی زیادہ ووٹ لیں، تو دے ول آلویز بی ان پاور ان انڈیا، اینڈ دے ول آلویز ٹرائی ٹو سبجوگیٹ اینڈ ریپریس اینڈ مطلب بیٹ ڈاؤن اور اینڈ لائک ہرٹ اینڈ ان آل ویز، آل پاسبل ویز دا مسلم پاپولیشن. تو دس از ریئلی ریئلی ویری سیڈ. اور آئی وڈ سے کہ بی جے پی کو اپنے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے، اتنی ایکسٹریمزم سے باز آ جانا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک یونائٹڈ پیسفل انڈیا رہے. اور دوسرا یہ کہ جو بھی انلائٹنڈ اور پڑھے لکھے انڈیا کے اندر لوگ ہیں وہ بالکل بھی اس چیز کو نہیں کر رہے، وہ ریزنٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، وہ کنڈیم کر رہے ہیں اس چیز کو. اینڈ ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم بی جے پی جیسی جو ہے نا ایکسٹریمسٹ قسم کی اور فنیٹک قسم کی جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو ووٹ نہیں ملے گا انڈیا میں. تھینکس.